یوم عاشور کے روز امام حسین علیہ السلام، ان کے خانوادے کے افراد اور اہل بیت کی شہادت کو ہر سال مسلم تنظیمیں، مسلم علماء، مسلم سوسائٹی اور مسلم مدارس کے منتظمین خراج تحسین سے یاد کرتے ہیں۔ مسلم سیاستدان بھی اس روز امام حسین علیہ السلام اور ان کی شہادت اور ان کے افراد اور ان کے خانوادہ جنہوں نے معرکہ کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور ملوکیت کے خلاف ایک تاریخ رقم کی۔ لیکن یہ تمام مسلم تنظیمیں، یہ تمام مسلم علماء اور یہ تمام مسلم مدارس کے منتظمین یہ بات کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی سنت کیا تھی۔ وہ سنت یہ تھی کہ امیر معاویہ اور یزید کی سنت کی مخالفت کی جائے، امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر جو مسلم سماج کی تشکیل ہو، ان تنظیموں کو چلایا جائے، جبکہ صریحاً ہم دیکھتے ہیں اکثر ان علماء جو تنظیمیں چلاتے ہیں، جو مدارس کے منتظمین ہیں، وہ سنت امیر معاویہ اور یزید پر ہی چلتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جب وہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہیدین کو، تو یہ کہیں نہ کہیں منافقت نظر آتی ہے اکثر، کیونکہ صرف یہ زبانی جمع خرچ کے ذریعے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن عملی طور سے اپنی زندگیوں میں اور اپنی تنظیموں میں، اپنے مدارس میں وہ اسی طریقے سے شورائیت کے خلاف اور یزید کی ہی سنت میں ان تمام تنظیموں اور ان تمام ادارے جو مسلم ادارے ہیں ان کو چلا رہے ہیں، اور تب یہ ان کی خراج عقیدت منافقت سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتی۔ ساتھ ہی ساتھ کربلا کا یہ بھی پیغام ہے کہ حضرت زینب علیہ السلام، انہوں نے جس طریقے سے یزید کے دربار میں ہو کر حق گوئی کا پیغام دیا، حق گوئی بیان فرمائی، اور پھر کربلا کی ساری روداد و داستان تمام مسلم دنیا تک پہنچائی، وہ لامثال ہے۔ لیکن یہ تمام اکثر یہ مسلم تنظیمیں، ان میں عورتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ مساجد میں جن کے دروازے بھی اب عورتوں کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ تو کربلا میں جب ہم خراج عقیدت پیش کریں تو یہ دو باب ہم ضرور یاد رکھیں، ایک یہ کہ اپنی تنظیمیں، اپنے مدارس امرہم شورا بینہم کے معاملے پر چلائے، نہ کہ یزید کی سنت میں باپ سے بیٹے کو یا ملوکیت کے اصولوں پہ چلائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کربلا کا یہ بھی پیغام ہے کہ عورتوں کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عورتوں نے جو کردار کربلا میں پیش کیا، اس کو پیش نظر رکھا جائے، اور عورتوں کو خاص کر مساجد میں آنے کی اجازت ہو، اسلامی تنظیموں میں وہ اپنا کردار ادا کرے، اور اسلامی روایات میں جو ان کا مقام ہے اس کو یاد کیا جائے اور اس کو زندہ و جاوید رکھا جائے۔ تو یہ دو بہت ہی ضروری باب ہے جو ہم اکثر کربلا کو جب یاد کرتے ہیں، اس شہادت کو یاد کرتے ہیں، تو یہ دو باب ہم اکثر بھول جاتے ہیں، ہمارے اکثر علماء اس سے صریح نظر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ان دو باب کو، ابواب کو یاد کرنے کی از سر نو ضرورت ہے۔